ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہمیشہ سے ایک مائنڈ سیٹ کلٹ ہوتا ہے. کلٹ لوگ کیا ہوتے ہیں جب ہمیں اس طرح کے نمونے نظر آتے ہیں جو کہ ٹاور پر چڑھ کے کہتے ہیں آئی لو عاصم منیر اور مجھے عاصم منیر سے ملوا دیں, اس کو بڑے پیار محبت سے اتارا گیا. میں حیران تھی اس بات پہ. اس کے بعد اتارنے کے بعد اس پر کوئی مقدمہ نہیں درج کیا گیا, بلکہ جو پولیس اہلکار تھے وہ اس کے ساتھ بڑا نرمی سے اور پیار سے بات کرے تھے. اور میرے خیال سے اس کو اگر یقین دہانی دلائی گئی ہے کہ اس سے ملوایا بھی جائے گا جن سے وہ ملنے کے خواہش مند تھے, تو یہ ایک نیو نارمل سی بات نہیں ہو جائے گی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ضد کریں گے اور آپ کو اس سے ملوانے دیا جائے گا. آپ کرن اس پروگرام کو لے کر کیوں آپ اپنے آپ کا جو ایک بہت ہی پریسٹیجیس شو ہے, اسٹیمڈ شو ہے اور سیریس اس کا کنٹینٹ ہے, تو اس میں یہ آپ اس ایشو کو لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس میں بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ, ایک بندے کی سائیکالوجی ہوتی ہے. آپ ہر بندہ کہے کہ بھائی میں نے ضد کر کے چھوٹے بچے کی طرح اور اس کی بات مان لی جائے, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ہمارے لیے ایز اے معاشرہ. دیکھیں وہ جو صاحب چڑھے تھے نا جی آئی لو یو والے, ٹھیک ہے, تو ان کا مقصد یہی تھا کہ نیچے تماشا ہو, ان کے محلے, رشتہ دار, میڈیا اور ہر جگہ نا انہی کا ذکر ہو, ٹھیک ہے. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ایسی الٹی سیدھی حرکت کر کے کہ ایک تو ٹی وی دکھا رہے ہیں, اوپر سے آپ نے اس کو اپنے شو کا حصہ بنا لیا. ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے, یہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ میڈیا اس کی اٹینشن لینی ہے سوسائٹی کی. عاصم منیر سے لو کا کیا اس نے عاصم منیر سے میرا سوال اس میں بیسکلی آپ سے بھی ہے, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کو زندگی میں کبھی محبت ہوئی ہے تو یہ محبت زمین پہ رہ کے نہیں ہوتی ہے, ٹاور پر چڑھنا ضروری ہے؟ پتہ نہیں, ہمارے جو ہے نا ایک دور تھا وہ نا اداکارہ مہرا یا ریکھا یا اپنے محلے کی ایک جو ہوتی ہے ایک مہرا خان, تو اس کے لیے نا کوئی خون کے خط لوگ وہ لکھتے تھے, ٹھیک ہے, تو خون کے خط سے آگے ہٹ کے بات آ گئی. خون آپ کا تھا کہ مرغی کا تھا؟ اچھا, تو خیر وہ ٹاور والا جو معاملہ ہے نا وہ ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں آتا تھا, کیونکہ اس وقت وہ فون نہیں تھے, کیمرہ نہیں تھا, اور لائیو فیس بک لائیو نہیں تھی, یوٹیوب لائیو نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ کھمبے والی بات جو ہے نا وہ اگر کوئی چڑھتا بھی تھا تو وہ دوسرے محلے تک بھی وہ بات نا اگلے دن پہنچتی تھی کہ یہ بندہ کھمبے پہ چڑھا ہے, اور اس میں کوئی اس کی ویریفیکیشن کے کوئی اتنے وہ نہیں ہوتے تھے ذرائع. آج کل وہ موبائل فون ہے, میڈیا ہے, اور میڈیا کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے کہ جو بھی ایک چیز اٹینشن گریبنگ ہے اس کو فوراً وہ کر دیتے ہیں. تو وہ جو کھمبے پہ چڑھا تھا اس کو ریسکیو والے اپنا کام کرتے رہتے, باقی جو پاسر بھائی ہیں وہ دیکھتے, اور اگلے دن ایک ریسکیو 111 کی ایک چھوٹی سی پریس ریلیز آتی اور میڈیا اس کو اگنور کر دیتا. وہ جو صاحب چڑھے تھے ریسکیو والے اس کو آرام سے اتارتے, اس کے طبی معائنہ چائے پانی کر کے تو اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے. نقص عمل کے تحت نا جو 16 NPO ہے اس کے تحت اس کے اوپر کیس ہوتا, تو جو قانونی عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جو سوسائٹی میں نا ایک ویئرڈ قسم کے نا لوگ وہ کرتے ہیں, کچھ سیلیبریٹیز بتاتی ہیں کہ جی ان کو انسٹا کے نیچے لوگ کرتے ہیں کہ وہ پرپوزل ان کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ الٹی سی وہ جو حرکتیں جو آپ کہہ رہی ہیں خون سے خط اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو ایک اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی سپر سٹار ہی تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ ایک نے ان کو انسٹا پہ کوئی مسلسل 2 سال میسیجز بھیجے وداؤٹ اینی گیپ اور وداؤٹ اے مس. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ہے, انفیچویشن ہو جاتی ہے لوگوں کو, تو ان کا ٹریٹمنٹ تو سائیکولوجیکل ہی ہے. اور آپ کو اس پروگرام میں جو ہے نا ایک سائیکالوجسٹ کو وہ کرنا چاہیے تھا. میں میڈیا کی بات کروں گا کہ میڈیا شوڈ اگنور سچ ٹیکٹس, یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں نا لوگوں کے. جی بولیں. جی آپ نے کہا ہے کہ یہ اس وقت یوٹیوب لائیو اور فیس بک لائیو نہیں ہوتا تھا, تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ زیادہ یہ چیز تھی عاصم منیر کو ملنا یا وائرل ہونا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا؟ پتہ نہیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں کوئی عاصم منیر آئی لو یو والا وہ کر کے تو کھمبے پہ جان دے دے. مہرا خان کی بات ہے تو چلو, یا کسی اس کی ہو تو خیر, یہ بات ہم مذاق میں کر رہے ہیں. اس کو ہو بھی سکتی ہے عاصم منیر سے محبت, تو بھئی محبت ہے تو ایک خط لکھ دیں GHQ کو کہ بھئی آئی ایم بگ فین آف یو,
وہ ہمارے آرمی چیف ہیں اور انہوں نے بہت مار کے دی ہے، خاص کر یہ مئی والی جنگ کے بعد ان کا مرائل بہت ہائی ہے، تو لوگوں میں ان کے لیے اچھے جذبات ہیں، لیکن وہ جو کھمبے پہ چڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی اور طریقہ بھی تو نظر آ سکتا تھا. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جسٹ فار دا سیک آف اٹینشن ہی تھا، اور یہی تھا کہ جی یہ مس کرن بھی اپنے پروگرام میں ہمیں ڈسکس کریں، کوئی اور جو بہت مشہور لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ڈسکشن میں لائیں، تو وہ ایک وہ بن گیا. جیسے اچھا ایک چیز ہے ایکسیڈنٹلی وہ ہو جاتی ہے، جیسے وہ شاہد جٹ تھا، ٹھیک ہے، اب شاہد جٹ کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، وہ اپنی فیملی میں ہے، سوسائٹی میں ہے، ارد گرد ورک پلیس پہ ہے کہ وہ بہت ابیوزو ہے اور ریش ہے اور ٹھیک ہے. تو اب نو باڈی نوز شاہد جٹ، اور ہر کوئی شاہد جٹ کو دیکھ کے شاید رستہ ہی بدل جائے کہ یار یہ کس کے. اس کو ہمارے میڈیا نے کیپچر کیا. اب وہ کوئی پلانڈ نہیں تھا، وہ ایکسیڈنٹل وہ تھا، اور شاہد جٹ لائم لائٹ میں آ گئے، شاہد جٹ کی ٹریٹمنٹ ہوئی، آج کل شاہد جٹ سنا ہے کہ اچھے انسان بن گئے. تو یہ جو چڑھا تھا نا، یہ تو بائی پرپز چڑھا کہ جی میں اوپر چڑھوں گا اور وہ لوگ دیکھیں گے. تو یہاں پہ میڈیا کا یہی رول ہے، رسپانسبل رپورٹنگ یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے ایک معاشرے میں نا ایک ایسی ویو پیدا کر دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گلی کے کوئی 2-4 لوگ چھت پہ وہ اس پہ چڑھے ہوئے وہ کھمبے پہ کہ جی ہمیں بھی یہ اٹینشن ملے. یہ جو شخص کھمبے پر چڑھ گیا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو اتار کے کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہونی چاہیے، یا پھر یہ وہاں سے جمپ کر کے کوئی اس طرح کا خودکشی والا یا کوئی اور بھی تو یہ ڈرامہ کر سکتے ہیں. خودکشی تو خیر اللہ معاف کا ڈرامہ نہیں ہوگی، لیکن یہ اوپر چڑھنا اور یہ سائیکالوجی کے طور پہ کوئی نہیں، یہ جو خودکشی جو سوئسائڈل تھاٹس ہوتی ہیں نا، یہ ایک ڈیزیز ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تو ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، سائیکولوجیکل بھی ہے اور دوسری نیورل سائنسز میں بھی نا اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اور اس ٹریٹمنٹ کا ایک پارٹ یہ ہے کہ میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ زیادہ نہ کرے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ان کو ایک شوق چڑھا کہ جی میں ہر سنڈے کو نا ماڈل ٹاؤن میں کھلی کچہری لگاؤں گا. کھلی کچہری چلتی رہی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے ادھر اپنے آپ کو تیل چھڑکا آگ لگا دی. اب وہ کھلی کچہری پیچھے رہ گئی، وزیر جب لوگوں کے کام ہو رہے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم، اور خودکشی والے اس پہ نا لوگوں کا فوکس ہو گیا، میڈیا کا فوکس ہو گیا. تو اس کے پیچھے ٹریک کیا گیا جو بندہ کیا ہے، پتہ چلا کہ جی کوئی اس کے خاندانی جھگڑے تھے زمین کا، وہ حکومت نے 24 گھنٹے میں حل کرا دیا. 3 دن بعد اخبار بھر گئے کہ جی میرا وہ مسئلہ حل نہ کرایا گیا تو میں خودکشی کروں گا، میرا وہ بیوی روٹھی ہوئی اگر اس کو وہ نہ بھیجا گیا تو میں وہ جا کے ادھر کھلی کچہری میں خودکشی. تو 8-10 جب یہ اناؤنسمنٹ وہ ہوگی تو حکومت نے وہ کھلی کچہری بند کر دی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم پریس کلب میں دیکھتے ہیں کہ اس سامنے مظاہرے ہوتے ہیں تو لوگوں نے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیا گیا تو ہم خودکشی کر لیں گے، اور فیملی سمیت خودکشی کر لیں گے. تو جب میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ اصل میں ان کو ہوا دے رہا تھا شاباش شاباش خودکشی کریں تاکہ وہ کریں. تو میڈیا کا کام لوگوں کو خودکشی کی طرف نہیں لانا ہوتا، میڈیا کا کام ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور اس کی ایک ٹریٹمنٹ یہی ہے جو ہم ایز میڈیا پرسن کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ کوئی زیادہ اٹینشن نہ دیں، اور اس کی بجائے جو یہ مینٹل ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو اجاگر کریں اور ایک سوسائٹی کو ہیلتھی بنانے کی کوشش کریں. محبت میں پاگل ہونا اور پاگلوں والا کام کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں. بہرحال آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.